السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا دوستو، مجھے ایک بات یہاں آج کلیئر کرنی تھی۔ کچھ لوگوں نے میرے چینل کا نام بگاڑنا شروع کیا، نام خراب کرنا شروع کیا، اور زندگی کے ساتھ کچھ اور بنانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ زندگی کو جو ہے وہ گندگی کا نام دینا شروع کر دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے میں صرف اتنا کہوں گی کہ شاید ان کی زندگی گندگی ہو، شاید بلکہ یقیناً ان کی زندگی گندگی ہی ہوگی جو وہ زندگی کو اتنا برا نام دے رہے ہیں، ورنہ میرے چینل کا تو بہت خوبصورت نام ہے جس کا مطلب ہے خوبصورت زندگی۔ شاید ان لوگوں کی زندگی اتنی بدصورت ہو جس سے وہ زندگی نہیں بلکہ گندگی کہتے ہی نہیں ہوں گے، بلکہ سمجھتے بھی ہوں گے، اور اس میں سوچنے کی کیا بات ہے۔ ان کی ویڈیوز اور ان کی چیزیں دیکھنے کے بعد یہی پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ شدید قسم کی گندگی گزار چکے ہیں اور آگے بھی گندگی گزارنے والے ہیں، اس لیے انہیں کہیں زندگی نہیں دکھائی دیتی۔ خیر دوستو، یہ تو تھا ان لوگوں کے منہ پر ایک تھپڑ جن کی زندگیاں گندگیوں میں گزر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز مجھے آج یہاں کلیئر کرنی تھی کہ یہاں بہت سے لوگوں نے نسیم عباسی بھائی جو ہیں ہمارے ریئیکشنسٹ کہوں گی، روسٹر ہیں وہ، ان کا چینل جو ہے وہ نیا بنا، اور ان کے چینل پر کچھ چیزیں ایسی اپلوڈ ہوئیں جس کے لیے مجھے ان کا تھینک یو کہنا تھا، اور میں نے جب ان کا تھینک یو کہا تو کچھ لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنی جو نسیم عباسی بھائی کے ساتھ تھی، خیر ذاتی تو نہیں کہوں گی، وائی ٹی کی ہی دشمنی کہوں گی، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے، اس کا بدلہ لینے کے لیے کسی نام کا سہارا چاہیے تھا جس نام سے ان کا چینل چلتا، تو انہوں نے میرا نام یوز کیا اور میرا نام نسیم بھائی کے ساتھ غلط طریقے سے لینا شروع کیا۔ یہاں ان لوگوں نے اپنے ٹکے کے چینل چلانے تھے، چلیں چلا لیں، کتنے دن چلا لیں گے۔ خیر تو دوستو، میں یہاں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے بھی کلیئر کروں، اور پہلے تو میں نے سوچا کہ میں نہ بتاؤں، نہ شیئر کروں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب کلیئر کرنی چاہیے کہ نسیم بھائی کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے۔ نسیم بھائی کے ساتھ میرا وہ رشتہ ہے جو رشتہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ نسیم بھائی جو ہیں انہیں میں نہ صرف بھائی کہتی ہوں بلکہ بھائی سمجھتی ہی نہیں، بھائی مانتی بھی ہوں، اور اب ان ساری سچویشنز کے بعد جب لوگوں نے ان کا اور میرا نام خراب کیا تو میں انہیں قیامت تک اپنا بھائی یہاں مانتی ہوں، آج اس وائی ٹی کے اوپر۔ کیونکہ دوستو، ایک بندہ جس نے اپنے چینل کے اوپر مجھے بہن کہا اور لوگوں کے پریشان کرنے کے بعد اس نے بہن سے بڑھ کر مجھے ماں کا درجہ دیا، اور اپنی ایک ویڈیو میں اس نے باقاعدہ یہ کہا کہ جاذب میرے لیے ماں کے برابر ہے، ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو جو لوگ میرا اور نسیم بھائی کا نام خراب کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے کہا، جناب ہیٹرز نے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، نسیم عباسی جو ہے وہ جاذب کا ہسبینڈ ہے۔ اچھا، کچھ دن یہ تکرار کرتے رہے، اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا بیان بدلا، مطلب انہیں لگا کہ لوگوں کو اس میں کوئی اٹریکشن فیل نہیں ہو رہی، ریئلٹی نہیں لگ رہی، تو اپنے جھوٹ کو بدلنے کے لیے ایک اور جھوٹ بولا، اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے، لیکن یہاں وہ پکڑے گئے۔ پھر انہوں نے کہا جی نسیم عباسی جو ہے اس کی بہن، یعنی کہ پھر مجھے اس کی بہن بنا دیا۔ اچھا، پھر کچھ دن یہ کہانی چلی، وہاں بھی ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہم دونوں کو جو ہے وہ جاذب اور نسیم کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کہنا شروع کر دیا۔ چلیں، یہ کہانی بھی آپ لوگوں نے سنا دی، لیکن لوگ ناک میں تو کچھ ڈالتے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے آپ لوگ جو ہے نا کہیں سے بھی نکال کر کہیں پر بھی ڈال دیتے ہو۔ یہ میں ہیٹرز کے لیے کہہ رہی ہوں، کیونکہ ایک بندے کو کبھی میرا ہسبینڈ بتاتے ہو، کبھی اس کو جو ہے وہ میرا پتہ نہیں بوائے فرینڈ بتا دیتے ہو، کبھی اس کو میرا بھائی بتا دیتے ہو، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ تو یہ چیز میں یہاں کلیئر کروں گی کہ جو لوگ خود اپنے گھروں میں ماں، بہن اور بیوی کے بیچ فرق نہیں رکھتے، یا ماں، بہن اور گرل فرینڈ کے بیچ انہیں کوئی فرق پتہ نہیں ہوتا، شاید کچھ سستا کھا پی لیتے ہیں، تو وہی لوگ آ کر چینلز پہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک چیز کی خوشی ہے کہ میرے جو ویورز ہیں، میرے جو سبسکرائبرز ہیں، انہوں نے اس قسم کے لوگوں کو بالکل ویلیو نہیں دی، اور وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ سستا کھانے پینے والے لوگ ہیں، یہ اسی قسم کی آل فال بکیں گے، یعنی کھا پی کے پھر آ جاتے ہیں چینلز پہ ریئیکشن دینے۔ یہاں ایسے ہیٹرز کو میں اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ کی عورتوں پر جب کوئی وار کرے تو اتنی مردانگی ضرور دکھا دیا کریں کہ آپ خود جا کر دو بدوس بندے سے لڑ سکیں، اس کے منہ پر جا کے اس سے لڑ سکیں، اس سے بات کر سکیں، بھلے سے وائی ٹی سے، بھلے سے وائی ٹی سے باہر جا کر۔
ہاں کسی اور کی ماں بہن بیٹی کو بیچ میں گھسیٹ کر آپ نے اپنی ہی عزت کا جنازہ نکالا ہے، کیونکہ یہاں ساری دنیا کے سامنے پروف ہو چکا کہ اگر آپ کی بیوی تک کوئی ہاتھ ڈالے گا یا اس کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے گا یا اسے کوئی رسوا کرے گا تو آپ اس کا بدلہ نہیں لے سکتے۔ ہاں آپ کسی بھی ایکس وائی زیڈ عورت کا نام لے کر وائی ٹی پر اس بندے کے ساتھ اٹیچ کر کے خراب کر سکتے ہو، باقی آپ ریئلٹی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس بندے نے ریئلٹی میں آپ کی بیوی کی اچھی خاصی مٹی پلید کی۔ پہلے تو میں خفا تھی جب دلشاد بھائی کا جو ہے وہ ہیٹرز کے ساتھ جھڑپ ہوئی تھی اور گالم گلوچ تک بات گئی تھی، تو میں بیچ میں گئی اور میں نے صلح صفائی کروائی کہ یہ چیز وائی ٹی پر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد دوستوں مجھے سننے کو ملا کہ جازب ہی وہ بندی ہے جو دلشاد کو جو ہے وہ اس چیز پہ انسسٹ کرتی ہے کہ تم جاؤ اور لڑو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جناب اس چیز نے مجھے بڑا دکھ دیا کہ میں اپنا اتنا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہوں۔ میری فیملی ہے اور میری ایک اپنی لائف ہے، اس چینل سے ہٹ کر بھی میری ایک دنیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اس وائی ٹی کے اوپر ٹکے ٹکے کے لوگوں پر اپنا وقت برباد کیا اور ان کی صلح صفائیاں کروائیں، لیکن صلے میں مجھے کیا ملا؟ ذلت، رسوائی، ٹھیک ہے، اور شکوک و شبہات۔ اور وہی سٹوری ہوئی جب نسیم بھائی میدان میں آئے اور نسیم بھائی نے ہیٹرز کی اپنی غلطی کے اوپر، نسیم بھائی نے خود پہلے کچھ نہیں کیا تھا، یہ چیز کی میں گواہ ہوں، میں نے ان کی پریویس ویڈیوز دیکھی ہیں کہ نسیم بھائی نے پہلے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، ان کا جن کے ساتھ ٹکر تھا ان کے ساتھ تھا، یہ بندی بیچ میں خود کودی تھی اور جب ان کے سوال جواب ہوئے آپس میں بات ان کی بگڑتی چلی گئی، اس سب کچھ کا الزام، اس سب کچھ کا دوش بھی مجھ پر دیا گیا کہ جازب ہیں جو نسیم سے یہ کروا رہی ہیں۔ یعنی انہیں لگتا ہے کہ جازب ہی وہ بندی ہے جو وائی ٹی کے اوپر سب کو نچا رہی ہے، سب سے سب کچھ کروا رہی ہے، کس کو کس سے لڑوا رہی ہے، وہ اتنی ویلی نہیں ہے۔ اور ہاں ایک اور چیز مجھے یہاں یاد آئی کہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ جازب تو آنٹی ہے، جازب تو پوتے پوتیوں والی ہے، اور کبھی نسیم بھائی جیسے بیچارے ینگ سے بچے کو، ینگ سے بندے کو جو ہے وہ میرا بوائے فرینڈ بنا دیتے ہیں، کبھی میرا ہسبینڈ بنا دیتے ہیں، کبھی مجھے دادی بنا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں نا فرینڈس، جو پہلے دن میں نے کہا تھا نا، آج آخری دن بھی میں وہی کہوں گی کہ سستا کھا پی کر آ جاتے ہیں یہ لوگ چینلز پر اور کچھ بھی آل فال بکتے رہتے ہیں کیونکہ ہوش میں تو ہوتے نہیں۔ خیر بہت سے لوگوں نے ایسے لوگوں کی آواز سننے کے بعد مجھے کہا کہ لگتا ہے سسٹر یہ ڈرگ ایڈکٹڈ ہیں اور ایسی سچویشن میں لوگ کچھ بھی بک سکتے ہیں، کچھ بھی، انہیں ماں بہن کا فرق ویسے بھی نہیں معلوم ہوتا۔ اور ایک اور چیز یہاں دوستوں میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی تھی جو مجھے اچھی لگی، وہ ہے ستارہ کی بھابھی کی بات جو ہے مسز فاروق یاسین کے نام سے جن کا چینل ہے، انہوں نے دیا ہیٹرز کو منہ توڑ جواب، انہیں ان کی اوقات یاد دلائی، اور میں بہت اپریشیٹ کروں گی اس بندی کی، کسی بات سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ پڑھی لکھی نہیں ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے زبردست طریقے سے اس نے بات کی ہے کہ میں کہوں گی مخالف میں اگر کوئی عزت دار اور غیرت مند خاتون ہوتی تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرتی۔ آئی تھنک اتنا کافی ہے۔ تو آپ کو سیلیوٹ ہے بھائی مسز فاروق یاسین۔ اور دوستو اسی کے ساتھ ملوں گی آپ سب سے اجازت۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے محفوظ۔ اللہ حافظ۔